السلام علیکم. آپ سب کو میرے چینل اردو سینٹر میں خوش آمدید. تمام ویڈیو اپڈیٹس اور نوٹیفیکیشن کے لیے میرے چینل اردو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبائیں. مصنف ہاشم ندیم کے ناول پری زاد کی مقبولیت کے بعد اب آپ سب کے پیش خدمت ہے مصنف ہاشم ندیم کا ناول ایک محبت اور سہی، ایپیسوڈ نمبر 1. کبھی کبھی شام اس طرح ڈھلتی ہے جیسے وہ افق کے پار نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے ہمارے اندر اتر رہی ہو. سرمئی جھالروں سے ڈھکے گلابی بادل سورج ڈھلنے کے بہت دیر بعد بھی فلک پر دمکتے رہتے ہیں. وہ بھی ایک ایسی ہی شام تھی، دلوں میں بھیگا سرمئی اجالا بکھیرنے والی شام، فضا کو گلابی کر دینے والی شام. بارش کی بوندوں سے تازہ بھیگی ہوئی سڑک پر کیفے فراق کے ادھ جھلے یا ادھ بجھے نیون سائن کی زرد بتیوں کا عکس وقفے وقفے سے ابھر رہا تھا. کبھی کبھی اصل سے عکس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، یا شاید انسان ہمیشہ سے طے شدہ اجسام کی ترکیب و ترتیب بدلنے کا خواہش مند رہا ہے، تبھی وہ حقیقت سے زیادہ سراب کو نہارتا ہے. کیفے فراق جو کبھی کیفے فراق تھا، آج بھی ہمارے محلے کی بیرونی سڑک کے چوراہے کے بائیں کونے پر اس لٹے پٹے عاشق کی طرح خاموش استادہ تھا جیسے مدتوں پہلے سے اس حقیقت کا ادراک ہو چکا ہے کہ اب اس کا محبوب کبھی واپس نہیں لوٹے گا. لیکن انتظار تو عاشق کی سرشست ہے، سو محبوب کی واپسی بھلا کب شرط عاشقی ٹھہری. میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے کیفے فراق اور اس کے اکلوتے پروپرائٹر چچا فراق کو بعین اسی حالت میں پایا تھا. ماؤ سال کی گردش دونوں کی خستگی میں کچھ زیادہ بدلاؤ نہیں لا سکی تھی. کہتے ہیں جب چچا فراق نے اپنے آخری عشق میں ناکامی کے بعد شاعری اور عشق دونوں کو خیر آباد کہہ کر یہ ریسٹورانٹ کھولنے کی ٹھانی، تب اس کا نام انہوں نے اپنی طبی حالت غیر اور اپنے تخلص دونوں کو یکجا کر کے کیفے فراق رکھا تھا. لیکن یہ لطف جدائی زیادہ عرصہ ریسٹورانٹ کے بورڈ کا ساتھ نہ دے سکا اور رفتہ رفتہ لوگ اسے کیفے فراق کے نام سے پکارنے لگے. ایک زمانے میں یہاں کی چائے کا شہرہ دور دور تک تھا اور سرے شام ہی کیفے کے باہر فٹ پاتھ پر پڑی میزیں دفتری بابوؤں اور نچلے درمیانے طبقے کے سرکاری ملازمین سے بھر جاتی تھیں. ہماری کالونی جو خود بھی ایسے ہی نچلے درجے کے سرکاری ملازمین کی رہائش گاہ تھی اور بابو کالونی کے نام سے جانی جاتی تھی، دراصل اسی کیفے فراق کی شہرت کی مرہون منت تھی. کیفے سے ذرا آگے چند قدم دور سڑک کے پار جو پرانا بس سٹاپ تھا وہ بھی بابو کالونی سٹاپ یا فراق سٹاپ کہلاتا تھا. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم سب دوست اسکول جاتے وقت صبح سویرے یا پھر شام کی چائے سے پہلے اپنی جیبوں میں سکے چھنکاتے فراق چچا کے ہوٹل آ دھمکتے اور شیشے کے لمبے لمبے مرتبانوں میں شہر کی مشہور بمبئی بیکر کے بنے ہوئے کیک رس بن شیرمال کو پھرولتے تو چچا سے خوب ڈانٹ پڑتی. کاؤنٹر کے ساتھ ہی پولکا آئس کریم سے بھرا بڑا سا واٹر کولر نما تھرموس بھی رکھا رہتا تھا. جس دن ہمارے پاس سب دوستوں کے لیے علیحدہ علیحدہ پولکا آئس کریم کی کون یا کپ خریدنے جتنے پیسے جمع ہو جاتے، اس روز تو گویا ہماری عید ہو جاتی تھی. اور جب کبھی لمکا سوڈا، 7 اپ یا ایپل سوڈا کی ٹھنڈی بوتلیں ہماری دسترس میں آتی تو ہم ان کے ڈھکن میں چھپے نرم ربڑ کے گول سٹیکر نکال کر اپنی جیبوں میں بھر لیتے. اس ڈھکن میں پیوست گول ربڑ کے اوپر ہمارے پسندیدہ کارٹونز مثلاً پوپائے، ڈونلڈ ڈک اور دیگر کی تصاویر چھپی ہوتی تھیں. پھر سارا سال ان ربڑ کی گول مہروں کی میٹھی مہک سے ہمارے اسکول کی کتابوں اور کاپیوں میں خوشبو بسی رہتی تھی. جانے ہماری زندگی سے ہمارے بچپن کے رنگ اور خوشبو وقت کے ساتھ ساتھ کیوں اڑ جاتے ہیں؟ جیون اتنا پھیکا کیوں پڑ جاتا ہے؟ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی تک زندگی کی کوسو قزح سے کئی رنگ اڑ گئے. ہمارے والدین بوڑھے اور ان کی فکر اور پریشانیاں فزوں تر ہوتی چلی گئیں. شاید غربت بذات خود ایک ایسی آکاس بیل کی جڑ ہے جسے دکھوں، غموں اور پریشانوں کی ڈالیاں پھیلانے کے لیے مزید کسی آبیاری کی ضرورت نہیں پڑتی. غم کے کالے سائے صدا کے لیے
اس کا مقدر اور فکر کی گھنی پرچھائیاں ہمیشہ سے غربت کا نصیب ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ اگر خدا ہم سبھی کو ایک جیسی تقدیر سے نواز دیتا تو اس کے خزانے میں کون سی کمی آ جاتی، لیکن یہ تب کی بات ہے کہ جب ہم آوارہ گردوں کو غربت نام کی دیمک چھو نہیں پائی تھی۔ ہم سب اپنی ایک الگ دنیا میں مست تھے، جہاں فکر اور غم نام کا کوئی بھی گھنا سایہ ہمارے بلند کہکہوں کی دھوپ کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا۔ ایک ایسی دنیا جہاں صبح زیادہ روشن اور دن کہیں زیادہ کھلے رہتے، جہاں شامیں گلابی اور راتیں سرمئی خوابوں کی اماجگاہ بنی رہتی تھیں۔ میں آیان احمد ایک ایسی ہی دنیا کا باسی تھا، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر توقیر کا نالائق بیٹا۔ رشتے سے پہلے کا سابقہ میرے ابا کے الفاظ میں میرے تعارف کا سدا بہار صیغہ تھا۔ ان کے بقول میرے آوارہ اور لوفر دوستوں کی صحبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم چاروں کے والدین ایک جیسی رائے رکھتے تھے، لہٰذا ہم سبھی دوستوں کے لیے یہ بات ہمیشہ سے ہی ایک معمہ بنی رہی کہ آخر ہم میں سے اصل آوارہ اور لوفر ہے کون۔ آیان احمد یعنی میں، اقبال عرف بالا، راجہ اور جہانگیر عرف مشی، ہم سب ٹاٹ کے پرائمری اسکول سے یونیورسٹی تک نہ صرف ہم پیالہ ہم نوالا بلکہ ہم محلہ بھی رہے تھے۔ ہماری دوستی غرض نام کی کسی بھی بیماری سے مبرا تھی، اور ہم سبھی کو ایک دوسرے کے ماں باپ کی اپنے بارے میں تمام زرعی آراء کا بچپن سے ہی بخوبی علم تھا، لیکن ہم نے کبھی اپنے بارے میں ایسی کسی رائے کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ہم جو تھے بس تھے، اور زمانے سے ہمیں بس یہی درکار تھا کہ جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پر ہمیں قبول کیا جائے۔ میرے ابا سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹری سے ریٹائر ہونے کے بعد بس ایک ہی ارمان دل میں بسائے جی رہے تھے کہ ان کے دونوں بیٹے کمیشن پاس کر کے بڑے ماسٹر یعنی اسسٹنٹ پروفیسر بھرتی ہو جائیں، تاکہ ان کی زندگی کی سب سے دیرینہ خواہش پوری ہو سکے۔ مجھ سے بڑا ریحان احمد تو پھر بھی کسی نہ کسی طور محنت کر کے 16 جماعتیں پاس کر چکا تھا، اور اب ابا کے حکم اور خواہش کی تعمیل میں دن بھر پبلک سروس کمیشن کے دفتر کے چکر کاٹتا رہتا تھا۔ لیکن سچ پوچھیں تو یہ پروفیسری میرے بس کا روگ نہ تھی۔ مجھے تو اپنی کلاس کے پروفیسروں کو دیکھتے ہی خلجان سا شروع ہو جاتا تھا، اور پھر میرے ابا پر ہی کیا منحصر، اس کالونی میں ہم سبھی نوجوانوں کے والدین اپنی اولاد سے اپنی ہی کسی حسرت ناتمام کی تکمیل چاہتے تھے۔ بالے کے ابا کسی سرکاری ورکشاپ میں مکینک تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ بالا اسی ورکشاپ میں ہیڈ مستری لگ جائے۔ راجہ کے ابا کلرک تھے، اور وہ دن رات اسی فکر میں دبلے ہوتے جاتے تھے کہ جانے کب ان کا بیٹا BA کرنے کے بعد انہی کے محکمے میں کم از کم سپریٹینڈنٹ بھرتی ہوگا۔ جہانگیر مشی اور جاوید مٹھو کے ابا محکمہ صحت میں ڈسپنسر تھے، اور دونوں میں ہی سارا سال اسی بات پر ٹھنی رہتی تھی کہ پہلے کس کا سپوت ہسپتال میں انچارج ڈسپنسر کی کرسی سنبھالے گا۔ جانے یہ والدین اپنی زندگیوں کی تمام ناکامیوں کے داغ اپنے بچوں کی خواہشات کے خون سے ہی کیوں دھونا چاہتے ہیں؟ حالانکہ ہم سبھی کے والدین کی خواہشات معصوم اور ہماری دسترس سے زیادہ دور بھی نہ تھیں، لیکن ہماری بدنصیبی یہ تھی کہ ہمارا خمیر بابو کالونی کی مٹی سے کوسوں پرے گوندا گیا تھا۔ اگر کوئی قصوروار تھا تو وہ ہمارا نصیب تھا، اگر کچھ قابل تعزیز تھی تو وہ قسمت تھی، جس نے ہمیں ان معصوم خوابوں کی بھٹی میں جھونک تو ڈالا، مگر خود ہمارے اندر خواب گر بننے کی صفت پیدا کرنا بھول گئی۔ گھر میں میرے علاوہ مجھ سے بڑا ریحان اور مجھ سے چھوٹی رافعہ تھی، جس کی صبح ہم دونوں بڑے بھائیوں کے نام کے ورد سے شروع ہوتی اور رات مجھے ابا کے غیظ و غضب سے بچانے میں صرف ہو جاتی تھی۔ امی بالکل ویسی ہی دھان پان سی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگانے والی ہزاروں لاکھوں امیوں جیسی تھیں، جنہیں آخر وقت تک یقین ہوتا ہے کہ ان کا ہونہار سپوت دنیا کی تمام تر توقعات کے باوجود ایک دن سکندر اعظم کی طرح فاتح بن کر لوٹے گا۔ ویسے اس معاملے میں ریحان کافی ہوشیار واقع ہوا تھا،
اور وہ اپنی روایتی مسکینی اور عاجزی کے بدلے رافیہ اور مجھ سے ہمیشہ کچھ زیادہ نمبر سمیٹ کر امی کا لاڈلا بنا رہتا تھا۔ ابا بھی ریحان سے ہی اپنی ہر آس جوڑے بیٹھے تھے، کیونکہ اس نے خاصے اچھے نمبروں کے ساتھ ایم اے پاس کر لیا تھا، اور امید یہی تھی کہ جلد یا بدیر وہ ابا کے خوابوں میں رنگ بھرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ باقی رہا میں تو میری زندگی تو کٹ ہی رہی تھی۔ بی اے کے پرچے ختم ہونے کو تھے اور ہم سب حسب معمول کیفے فراق میں اپنی مخصوص میز کے گرد سر شام سے ہی سر جوڑ کے بیٹھے تھے۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی اور بوندیں کیفے فراق کی ٹین کی چھت پر کسی بے ترتیب تال کی سرگم بکھیر رہی تھیں۔ چچا فراق کے کیفے کی ایک اور مخصوص نشانی، یعنی ان کے ابا کے دور کا گراموفون بھی ہمیشہ کی بلیک اینڈ وائٹ دور کے نغموں کے سر بکھیر رہا تھا۔ ہم اکثر چچا کو چھیڑا کرتے تھے کہ اب اس گراموفون سے ان گلوکاروں کے گیتوں کی بجائے ان کی چیختی روحوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لہٰذا خدا کے لیے چچا اسے بدل ڈالیں۔ مگر بدلے میں ہمیشہ ہمیں چند ناقابل اشاد قسم کے کلمات سننے کو ملا کرتے تھے۔ اس بھیگی شام میں بھی گراموفون چرچرا رہا تھا، اے میرے دل کہیں اور چل، غم کی دنیا سے دل بھر گیا، ڈھونڈ لے اب کوئی گھر نیا۔ راجا نے کل رات کی بچائی ہوئی سگریٹ کے ٹوٹے سے آخری کش باقاعدہ کشید کیا اور سگریٹ فضا میں اچھال دیا۔ ہاں یار، اب تو دل یہی کہتا ہے کہ کہیں اور چلا جائے۔ بھیا، ہمارا تو اب اس بابو کالونی میں دل نہیں لگتا۔ بالے نے اپنے ہاتھ کی پرانی کیمی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ یار، بڑی دیر کر دی اس کالج کے کلرک نے، اب تک تو پرچہ آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا، کہیں مروا ہی نہ دے۔ میں نے 12 لڑکوں سے پیسے جمع کر کے خود اس کے حوالے کیے تھے، کہہ رہا تھا 12 بجے رات تک پرچہ پہنچا دے گا۔ قریب سے گزرتے کیفے کے سدا بہار منشی مرزا نے بالے کی بات سن لی۔ ارے جتنی محنت اور وقت تم لوگ پرچہ آؤٹ کروانے پر صرف کرتے ہو نا، اس کا 10% بھی اگر پڑھنے پر لگا دو تو تم سب کی فرسٹ ڈویژن آ جائے گی۔ مرزا آگے بڑھ گیا۔ منشی نے اپنی اداسی بھری نگاہیں اٹھائیں۔ یار، تم لوگوں کو اپنی پڑی ہے، کسی کو میری اردو کے پرچے کی فکر نہیں ہے۔ یقین کرو اس بار میرے ابا کم نمبر آنے پر میری جان ہی لے لیں گے۔ منشی کی پریشانی بالکل بجا تھی۔ اس کے ابا محلے کے جز وقتی شاعر بھی رہ چکے تھے، اور ان کا بیٹا پچھلی بار پرچے میں اقبال کا مشہور شعر کچھ اس طرح لکھایا تھا: پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر۔ ہم سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ راجا نے اس کی ہمت بندھائی۔ فکر نہ کرو، مجھے پورا یقین ہے کہ نمبر دیتے وقت ممتحن تمہارے شاعری وزن کی داد ضرور دے گا۔ شاباش۔ بالے نے ایک گہری سانس لی۔ آخری وارننگ تو مجھے بھی گھر سے مل چکی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ محمود غزنوی 17 حملوں کی بجائے ایک ہی بار جی کڑا کر کے سومناتھ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا تو تاریخ پر کیا فرق پڑ جاتا۔ کم از کم میں تو ان 17 تاریخوں کے جھنجھٹ سے نکل پاتا نا۔ ہر بار کہیں نہ کہیں ان سن اور تاریخوں کے جھمیلے میں چوک جاتا ہوں۔ سنو لفنگو، کیا ضروری ہے کہ ہر رات تم لوگوں کو باقاعدہ اعلان کر کے گھروں کو بھیجا جائے؟ ابھی کچھ دیر میں ہی تم لوگوں کے گھروں سے پیغامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پھر سب یہی کہیں گے کہ فراق تم لوگوں کو بگاڑ رہا ہے۔ راجا نے دور سے ہی ہانک لگائی۔ فکر نہ کرو چاچا، اب ہمیں مزید بگاڑنا ممکن نہیں۔ ہم سب کیفے سے باہر نکلے تو بارش کچھ تھم سی گئی تھی، لیکن ہوا میں موجود نمی کے قطرے جھونکوں کے ساتھ ہمارے چہروں پر شبنم بکھیرنے لگے۔ میں نے بالا اور راجے کو یاد دلایا کہ صبح آخری پرچہ ہے، لہٰذا وہ مجھے وقت پر گھر سے لیتے چلیں۔ گلی کے نکڑ پر میں نے ان سب کو رخصت کرتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور گلی میں داخل ہوتے وقت دل ہی دل میں گڑ گڑا کر دعا کی کہ ابا سو چکے ہوں۔ زمین سے کچھ کنکر چن کر میں نے وقفے سے 3 کنکر صحن میں آہستگی سے اچھال دیے۔ یہ میرے اور مجھ سے چھوٹی رافیہ کے درمیان بہت پرانا اشارہ مقرر تھا۔ کنکر صحن میں گرنے کی آواز سن کر وہ چپکے سے صحن کے اندر دروازے کی چٹخنی اندر سے کھول دیتی تھی، کیونکہ ابا کے فرمان کے مطابق ٹھیک عشاء کی نماز کے بعد گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ رافیہ کو میری اسی غیبی امداد پر بچپن سے لے کر اب تک درجنوں مرتبہ ابا سے سخت ڈانٹ پڑ چکی تھی، لیکن وہ بھلا اپنے انو بھیا کو رات کا کھانا کھلائے بغیر کب سکون کی نیند سو سکتی تھی؟
लिहाजा हर बार उसी बेचारी को अब्बा के गैज़ो गज़ब का निशाना बनना पड़ता था। तीसरे पत्थर के चंद लम्हों बाद सहन में कदमों की धीमी सी आवाज़ उभरी और फिर राफिया ने धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। आयान भैया, आप आज भी इतनी देर से आए हैं, पता है अब्बा कितने गुस्से में थे? मैंने कंधे उचकाए। ये कौन सी नई बात है, मुगल आजम का पारा हमेशा ही बुलंद रहता है। राफिया ने मुझे घूरा। अन्नू भाई, बुरी बात? अरे यार, हम मुगल हैं तो अब्बा मुगल आजम हुए ना इस घर के। अच्छा चलो, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को भी मिलेगा या फिर यूं ही खड़ी मेरा सर खाती रहोगी? राफिया जल्दी से बावर्ची खाने की तरफ पलटी। 3 मर्तबा गर्म कर चुकी हूं मैं। वो पढ़ाकू प्रोफेसर कहाँ है, सो गया क्या? मैंने बावर्ची खाने में पड़ी चौकी घसीटी और वहीं बैठ गया। राफिया ने सालन गर्म करने के लिए चूल्हे को आग दिखाई। इस तरह पुकारते हैं अपने बड़े भाई को? पूरे 1.5 साल बड़े हैं रेहान भैया आपसे। सब तारीख़े पैदाइश का चक्कर है। 1.5 साल पहले मैं पैदा हुआ होता ना तो आज मैं बड़ा होता। मैंने पहला नवाला मुंह में रखा। भाई, क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? पता है अब्बा आपकी तालीम और नौकरी के लिए कितने परेशान रहते हैं, और अम्मी तो आपकी फिक्र में पहले से भी आधी रह गई हैं। आखिर आप उन दोनों की बात पर कान क्यों नहीं धरते? मैंने चिढ़कर हाथ जोड़े। खुदा के लिए छोटी, अब तुम मेरी नानी अम्मा बनने की मशक शुरू ना करो। ये काम अम्मी अब्बा के लिए ही छोड़ दो, और फिर मुझसे जो भी बन पड़ता है करता तो हूं ना। लेकिन अगर अब्बा ये समझते हैं कि बीए करते ही वजीर आजम लग जाऊं तो ये मेरे लिए नामुमकिन है। आखिर तुम सबको ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि ये सरकारी बाबूगिरी मेरे बस का रोग नहीं है। मुझसे नहीं होती ये सरकार की 24 घंटे की गुलामी। इस कुर्बानी के लिए रेहान है ना मौजूद, बकरा बनने के लिए। मुझे तो तुम लोग बख्श ही दो। मेरी आवाज़ बुलंद होते देखकर राफिया ने जल्दी से होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक मेरे अक़ब में अब्बा की गरजती हुई आवाज़ से माहौल कांप सा गया। मिल गई फुर्सत घर आने की? अब भी आने की क्या जरूरत थी साहबजादे? अभी तो आधी रात बाकी पड़ी थी आवारागर्दी और लोफरगिरी करने के लिए। मैं पूछता हूँ, ये कौन सा वक्त है घर वापस आने का? ये घर है, कोई सराय नहीं। राफिया जो पहले से ही घबरा कर खड़ी हो चुकी थी, उसने मुझे नजरों ही नजरों में खाना जल्दी खत्म करने का इशारा किया। मैं बदलने ख्वास्ता पानी का एक लंबा सा घूंट लेकर खाना अधूरा छोड़कर उठ खड़ा हुआ। छोटी जानती थी कि अब्बा के कहरो गज़ब से बचने का बेहतरीन तरीका यही है कि फिल वक्त उनकी आग बरसाती नज़रों से दूर हट जाया जाए। अब्बा की आवाज़ सुनकर अंदर से अम्मी और हैरान भी बौखलाए हुए बाहर निकल आए। मैं सर झुकाकर छत की सीढ़ियों की जानिब बढ़ा ताकि ऊपर बने जुज़ वक्ती गोदाम और कुल वक्ती उस कमरा नुमा में जाकर पड़ा रहूं जो बचपन से अब तक मेरी आखिरी पनाहगाह था। लेकिन मेरा कदम उठते ही अब्बा एक बार फिर जोर से चिल्लाए, कहाँ चल दिए? रुको, आज एक बात का फैसला हो कर ही रहेगा। रेहान और छोटी ने घबराकर अम्मी की तरफ देखा। मेरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ते कदम रुक गए।